نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں جن کے راستے پر چلنے کی سورہ فاتحہ میں دعا کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا۔ آگے پارے میں فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ گروپ کے لوگ سب سے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسری جماعت صدیقین کی جماعت ہے، تیسری جماعت شہداء کی جماعت ہے، چوتھی جماعت صالحین کی جماعت ہے۔ یہ سارے انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے انعام کے مستحق ہوں گے۔ تو ان انعام یافتہ لوگوں میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے راستے پر چلنے کا حکم کیا گیا ہے۔ پھر شہادت کا درجہ ایسا ہے کہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو مردہ مت کہنا، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں جان سکتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے زمانے سے ہی اور مدینے کے زمانے میں بھی بتایا تھا کہ شہادت کے درجے سے سرفراز ہوں گے۔ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں تشریف فرما تھے اور مجھے دروازے پر کھڑا کیا تھا کہ بغیر اجازت کسی کو اندر آنے نہیں دینا۔ تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، فرمایا کہ اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی دو۔ تو پتہ چلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی اور خوشخبری بھی سنائی جنت کی، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ثم استفتح رجل، پھر ایک اور آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، کہ اس کو اجازت دے دو آنے کی اور جنت کی خوشخبری سنا دو، علی بلوى تصیبہ، ایک آزمائش پر جو ان کو پہنچے گی۔ تو فرماتے ہیں میں نے جب دروازہ کھولا فَإِذَا عثمان، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے ان کو بتلا دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو شہادت کی خوشخبری پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، فحمد اللہ، اور جو مصیبت اور آزمائش آنے والی تھی فرمایا اللہ المستعان، اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مخالفین اور باغیوں نے گھیراؤ کیا، ان کے گھر کا محاصرہ کیا، پھر اس کے بعد جب مخالفین کو یہ بات فرمائی، اسی میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ انشدکم اللہ والاسلام، میں تمہیں اسلام اور اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، حل تعلمون، کیا تمہیں پتہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی سبیر مکہ، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سبیر پہاڑ پر تھے، ومعہ ابو بکر و عمر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وَأَنَا، اور میں بھی اس پہاڑ پر موجود تھا، فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ، یہاں تک کہ وہ پہاڑ ہلنے لگا، بلکہ تعبیر یوں کی جائے تو اچھا ہے کہ پہاڑ اتنے سعادت مند لوگوں کے ساتھ جھومنے لگا، حتیٰ تساقطت حجارتہ بالحضیض، یہاں تک کہ اس کے پتھر گرنے لگے، فرقضہ برجلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں اس پہاڑ پر مار کر فرمایا اسکر سبیر، اے سبیر ساکن ہو جا،
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، کہ اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ کیا تم مانتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ تو ان باغیوں نے کہا اللہم نعم، ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا شہیدو ورب الکعبہ، کہ وہ گواہ تھے رب کعبہ کی قسم، انی شہید ثلاثاً، رب کعبہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ میں شہید ہوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی ایک تو مکہ کی پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ ایک اور قصہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، وابو بکر و عمر و عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ چڑھے، فرجف بہم، تو وہ ان کو لے کر ہلنے لگا، فضربہ برجلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو پہاڑ پر مارا اور کہا اسبت احدن، اے احد ثابت قدم رے، ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی بھی فرمائی اور ان کو خوشخبری بھی سنائی۔ آگے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یقتل ھذا فیھا مظلوما، کہ اس فتنوں کے زمانے کے اندر ان کو مظلوماً شہید کیا جائے گا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ وہ مظلوم شخصیت ہیں جن کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور ان باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھاپے کا بھی لحاظ نہیں کیا، 80 سے زیادہ عمر تھی، اور جن کو اتنی بشارتیں سنائی گئی تھی، جنت کی بشارتیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بشارتیں سنائی گئی تھی، لیکن وہ مخالفین نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنی ضد پر قائم رہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت چھوڑنے کا زبردستی مطالبہ کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ جو اللہ تجھے قمیص پہنائے گا اس کو مت اتارنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر، نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر جو فتنے فساد کا دروازہ کھلا وہ آج تک کھلا ہوا ہے، اور اب مسلمان کا دشمن بن کر ایک دوسرے کے قتل و قتال میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو آپس کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔